ہر کوئی نیند میں غرق تھا۔ گھروں میں اندھیرا تھا، مگر ایک چھوٹے سے کمرے میں چراغ جل رہا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ اسے فجر کے وقت جگا دے، جیسے میں نے اسے بچپن میں جگایا تھا۔ اچانک باہر سے مؤذن کی صدا گونجتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن بیٹا ابھی بھی نیند میں تھا اور اس کے نصیب کی فجر پھر چھوٹ گئی۔ کیا ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جسے اللہ پکار رہا ہو اور وہ دنیا کی نیند میں گم ہو؟ کیا ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جسے اللہ پکار رہا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی نیند میں گم ہوتا ہے؟ فجر مومن کی پہچان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، فجر و عشاء کی نماز منافقین پر سب سے بھاری ہے۔ فجر ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون رات کے اندھیروں سے اٹھ کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس دن بندہ فجر چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کے دل پر اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور کا ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ ایک نوجوان ریحان فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ رات بھر گیمز، فلمیں، موبائل۔ ماں روز کہتی تھی، بیٹا فجر پڑھ لیا کر، اللہ برکت دے گا، مگر وہ ہنسی میں ٹال دیا کرتا تھا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ سورج نہیں نکل رہا اور دن اندھیرا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں اور آسمان پھٹ رہا ہے۔ ریحان چیختا ہے، یا اللہ دن کیوں نہیں نکلا؟ آواز آتی ہے کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے، مگر کوئی نہیں اٹھا۔ فجر کی اذان ہو چکی ہے مگر کوئی اٹھا ہی نہیں۔ ریحان ڈر کے مارے جاگ گیا۔ پہلی بار اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز کے لیے گیا۔ اس دن سے آج تک اس نے فجر نہیں چھوڑی۔ وہ کہتا ہے کہ میری قسمت کا دن وہ نہیں تھا جب میں پیدا ہوا، بلکہ میری قسمت کا دن وہ تھا جب میں نے پہلی بار فجر پڑھی۔ اور فجر کی روحانی حقیقت اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ اسراء کی آیت کا ترجمہ ہے، اور فجر کے وقت کا قرآن بے شک فرشتوں کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے، یعنی فجر کے وقت تلاوت اور نماز فرشتے خود حاضر ہو کر سنتے ہیں۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ زمین پر بندہ تلاوت کر رہا ہو اور آسمان سے فرشتے اس کی آواز کو لکھ رہے ہوں؟ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو سائنس اور نفسیاتی پہلو سے فجر کا راز بھی بتا دوں کہ جدید سائنس بھی آج مانتی ہے کہ فجر کے وقت دماغ میں سیروٹونن ہارمون زیادہ ہوتا ہے، جو خوشی، اعتماد اور سکون پیدا کرتا ہے۔ فجر کے وقت جاگنے والوں کا دل مضبوط، ذہن تازہ اور روح پرسکون ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو لوگ فجر کے وقت اٹھتے ہیں ان کے جسم میں سارا دن پازیٹیو انرجی برقرار رہتی ہے، اور وہ یہی راز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے۔
اور وہ ہر گھر روشن ہو رہا ہے جس کے لوگ فجر میں جاگ رہے ہیں، مگر کچھ گھر اندھیرے میں ڈوبے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے رب، یہ اندھیرے کیوں؟ جواب آیا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری پکار پر سوئے رہتے ہیں اور پھر دن بھر روشنی ڈھونڈتے ہیں۔ جو بندہ فجر کا پابند ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، دل کا سکون۔ نمبر 2، دن میں برکت۔ نمبر 3، چہرے پر نور۔ نمبر 4، دعا کی قبولیت۔ اور نمبر 5، قبر میں روشنی۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیا کریں۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے۔ اے سننے والے، دن کا آغاز نیند سے نہیں، اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دن میں برکت ہو، دل میں سکون ہو، زندگی کامیابی ہو، تو صرف ایک کام کر، ایک کام، فجر کی نماز کبھی مت چھوڑ۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کل جب مؤذن کی آواز آئے گی تو کہیں گے، لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ یہ خود سے عہد کریں۔ ہر گزرتا دن ہم نقصان کرتے ہیں اپنا، لیکن اب عہد کرنا چاہیے، اب اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ جب فجر کی اذان کی آواز گونجے گی اور روشنی پھیلنے لگتی ہے تو ہمیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ فجر میں اپنے رب سے ملتا ہے نا، اللہ اس کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی، صبح اٹھتے پہلے جب اللہ سے بات ہوتی ہے، اللہ سے ملتا ہے بندہ، تو دن بہت برکت والا گزرتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے